السلام علیکم ناظرین میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چلا ہوا ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے اور دل میں بار بار خیال اٹھ رہا ہے، تو اس لیے ناظرین میں اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کا ذکر شریف آپ کے سامنے کروں گی، اور آج کی ویڈیو کا عنوان رہے گا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرنا۔ یزید پلید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لو اور میری خلافت اور حکومت کو منواؤ، اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھے ان کو لکھا کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو اور امام حسین کو بلا کر مہلت نہ دو، اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے جلدی بیعت کرا لو۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانیں تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا، اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں جاؤں اور دنیا میں بدنام ہو جاؤں اور منہ کالا کروں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ آپ تشریف لائے۔ آپ 33 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا، کل جمعہ کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، اے مدینے کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا کہ ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا، اے اللہ و رسول کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی میں اولاد رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں گا۔ اگلے دن جمعے کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا و دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں، اور ولید کو کہلا بھیجا، تو لکھ بھیج اس کو اے مرد متی کہ بیعت نہیں کرتے ہیں شاہدی، تجھے عقل و دانش سے مانا نہیں، شریعت کا تجھ پہ کچھ سایہ نہیں، شریعت سے باہر ہے تو کی نور، تو فاسق ہے فاجر ہے اہل خمر، کروں تیری بیعت میں کیوں کر قبول، نہیں اس میں راضی خدا اور رسول، نہ بیعت کروں تیری تا زندگی، بفضل خدا وہ تو پہلے نبی، ارادہ ہو لڑنے کا گر اے شکی، تو موجود ہیں اہل بیت نبی۔ حضرت امام حسین کا مکہ میں جانا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں جاؤں اور وہاں آرام سے رہوں، کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام نہیں لینے دے گا۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف پر آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے اور درود و سلام پڑھ کر عرض کی، نانا جان، یہ آپ کا نواسہ حسین آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا، بھائی حسن کی جان لی اور اب میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم حکومت پر قائم ہے اور مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی، نانا جان اپنے حسین کو گلے لگائیں اور مکہ میں جانے کی اجازت دے دیجیے، خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہوگا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حضرت حسین نے بہت زیادہ آہوازاری کی۔ اسی آہوازاری میں آپ کو بے ہوشی سی ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں، اور نانا جان نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر گود میں لیٹایا اور میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، اے میرے نور عین بیٹے حسین، صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، نانا جان میں تو اب آپ ہی کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ بیٹا، یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو۔ بھوک پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور صاحبزادوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا۔ نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے، اور مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی سے بے چین ہو کر مل مل کر روتے تھے۔ مدینے میں ایک غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور آپ مدینے کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ شریف میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے۔ ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید پلید کو خبر دی کہ ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو۔ اس نے حسین کی تعظیم کی اور ان کو مہلت دے دی۔ اب وہ مکہ کو چلے گئے۔ یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو برخاست کر کے دوسرا حاکم مدینے میں مقرر کر دیا۔ حضرت امام حسین کو کوفیوں کا بلانا۔ کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے، تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجے کہ حضرت ہم آپ کی تابعداری کریں گے، اور اب ہم بے امام ہیں اور ہم سب جان و مال سے حاضر ہیں، آپ کی اطاعت اور خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں، آپ بہت جلدی آئیے اور ہماری رہبری کیجیے۔ اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے تھے۔ الغرض اسی طرح ان لوگوں کے 150 خطوط آئے۔ آپ دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے اور کوفے کے جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بڑے غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، آپ یہاں سے نہ جائیں، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیوں، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزرے، بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیں اور وہ وہاں جا کر ان لوگوں کے جو حالات لکھے اس کے موافق عمل کیا جائے۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ بھائی جان، تم کوفہ کو جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کرے تو مجھ کو لکھو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفہ میں پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں، تو حضرت امام حسین کی خدمت میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اے فرزند رسول، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ بہت جلد آ جائیں۔ خبر دینا یزید کو خفیہ پولیس کا۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ سے 40,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور نعمان رضی اللہ صحابی جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی، تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم رضی اللہ لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرے کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا
ہوں تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین مکہ سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر۔ حسین اور مسلم بھی اگر انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان کو برخاست کر دے۔ ابن زیاد بدنحار یزید پلید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول کا دشمن تھا۔ خارجی بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے کو چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لے آتا تھا وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفے میں داخل ہوا۔ اس طرح کہ فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اسی طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا اور صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیوں، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں۔ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام اور بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ حضرت مسلم سے کوفیوں کا پھر جانا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دیا اور وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابہ نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر مسلم میری بغل میں بھی ہو تب بھی تجھ کو نہیں دوں گا۔ ابن زیاد نے ان کو اسی وقت شہید کر دیا کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا۔ آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شرعی کے سپرد کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا، مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو، اور ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے قصیر ابن شہاب اور محمد بن اشعث اور ابن ربعی اور سمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی، اگر زندگی چاہتے ہو تو تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اس اعلان کے سنتے ہی وہ پانچوں آدمی بھاگ گئے اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جاؤں اور کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچاؤں کہ وہ شیطان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غدار نکلے اور سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج پاتے۔ آپ حضرت امام حسین کے غم میں رو رو کر کہتے، نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے، کروں کیوں کر خبر تم کو بلائے ناگہانی ہے، میرے آقا تیرا خادم یہاں پر مارا جاتا ہے، خدا حافظ تیرا تو میری دولت کی نشانی ہے۔ نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے، کروں کیوں کر خبر تم کو بلائے ناگہانی ہے، میرے آقا تیرا خادم یہاں پر مارا جاتا ہے، خدا حافظ تیرا تو میری دولت کی نشانی ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم
अकेले प्यास की तेज़ी से बेहवास बीबी तोहा के दरवाजे पर आए और पानी मांगा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? गली कूचों में फिरने का क्या काम है? आपने फरमाया, मुस्लिम मेरा नाम है और हज़रत इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूँ। उनके हुक्म से मैं यहाँ आया था, यहाँ के लोगों के बुलाने पर मुझको भेजा था, मगर बीबी तोआ ने आपको अपने घर में छुपा लिया और अपने बेटे मोहम्मद बिन असअद को बहुत समझाया, मगर वो ना माना और उसने इब्ने ज़ियाद को जाकर खबर दे दी कि मुस्लिम हमारे घर में हैं। इब्ने ज़ियाद ने थानेदार को हुक्म दिया कि अपने साथ सिपाहियों की गार्ड ले और मुस्लिम को पकड़ ला। थानेदार 300 सिपाही लेकर बीबी तोआ के मकान पर जा चढ़ा और चारों तरफ से मकान को घेर लिया। आपने देखा कि इतने सिपाही मुझको पकड़ने आए हैं। गैरत और हाशमी और मर्दानगी जोश में आई और ख्याल हुआ कि बड़ी बेहिम्मती और कमज़ोरी की बात है कि बैठे बिठाए इस बीबी बुढ़िया के घर से पकड़ा जाऊं। मारा तो जाऊंगा ही, मगर उन जालिमों को मार कर मारा जाऊं तो बहादुरी है। बस आप शेर की तरह बड़ी मर्दानगी से नंगी तलवार हाथ में लेकर घर से बाहर आए और नाराए तकबीर बुलंद आवाज़ से मारकर उन पर तलवार चला दी। उनमें से किसी का हौसला न पड़ा कि आपके सामने आए और हमला करे, लेकिन एक सिपाही ने कोठे पर चढ़कर आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आपका चेहरा खून से रंग आ गया और खून के निकलने से आपके बदन में कमज़ोरी हो गई, मगर बहादुरी के कमाल की वजह से गिरे नहीं और एक दीवार से कमर लगाकर खड़े हो गए। इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि मुस्लिम ने बहुत से आदमी मार डाले, तो उसने थानेदार को कहला भेजा कि तो उनसे कहो कि हमने तुमको छोड़ा, जहाँ दिल चाहे चले जाओ। थानेदार ने आपको उन्हीं बातों में लगा लिया और सब लोगों ने जमा होकर आपको पकड़ लिया और इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। उसने कहा, ए मुस्लिम, तुमने इमाम ज़मा यजीद की बैत न की और अपनी जान मुसीबत में डाली। आपने फरमाया कि तू झूठ कहता है, इमाम ज़मा मेरा भाई हुसैन है, मगर तुम सब लोगों ने उनका हक छीन लिया। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आया और हुक्म दिया कि उनको कत्ल कर दो। उस वक्त आपकी नज़र कचहरी के मैदान में पड़ी तो देखते हैं कि हज़ारों कूफी तमाशाई खड़े हैं और मेरे कत्ल का इंतज़ार करते हैं। उस वक्त आप हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से बेचैन होकर कहने लगे, ए हवा तू ही जा उस तरफ, शाह ज़्यादा हो हरम में जिस तरफ, जाके कहियो उनसे ए शाह ज़मन हो गया कुर्बान मुस्लिम बेवतन। अहले कूफे ने किए जो जफा, सब के सब जाकर कहो बहरे खुदा, आप हरगिज़ या न आना ए इमाम, कूफियों का है फ़कत धोखे का काम। आपको शहीद कर दिया गया। रूह मुबारक आपकी जन्नतुल फिरदौस में पहुंची। आपके दो बेटे, एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम इब्राहिम था। एक की उम्र 8 बरस की थी और एक की 7 बरस की थी। बड़े जुल्म व सितम के बाद हारिस जालिम ने उनको भी शहीद कर दिया। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही है। पार्ट नंबर 2 में आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन की मक्का से रवानगी, हुरका फ़ौज लेकर आना वगैरह वगैरह। तो इंशाअल्लाह अगला बयान अगली वीडियो में होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब